اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صلوات پڑھ لے بلند آواز صلی اللہ محمد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ ہمارے جتنے مومنین مڈل برا میں رہتے ہیں خداوند متعال ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عموماً تمام مومنین شیفیلڈ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی دیہات میں ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، کسی قریہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں خداوند متعال ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آج کی گفتگو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوگی، میں نے ضروری سمجھا کہ چند منٹ آپ کے لیے جائیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید لا ریب کتاب، بے عیب کتاب کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہیں لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ میں بڑا اہم ٹاپک ہے آج، اکثر میں متنازع باتوں پر گفتگو نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمارا سنی بھائی بھی کسی بات پر گفتگو کرتا ہے متنازع تو میں اس کو اگنور کرتا ہوں۔ کیوں کہ ہمارے نزدیک اتحاد امت بہت بڑا ضروری ہے، اتحاد امت کی اس وقت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمار اپنی پوری قوت کے ساتھ اتحاد مسلمین کو، اتحاد امت محمدیہ کو پارا پارا کرنے کے چکر میں رہتا ہے ہر وقت۔ جسے آپ دیکھیں شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر استعمار کو موقع ملا اور اس نے مسلمانوں کو پارا پارا نہیں کیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں یعنی تقریباً یہ 2006-07 کی بات ہے، 6 کی یا 5 کی بات ہے کہ میں نے علامہ سید جواد نقوی کو سنا، کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ انسان ماشاءاللہ بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، اور یہ بندہ اصلاح امت کا ہو سکتا ہے کہ سبب بن جائے، اتحاد امت کا سبب بن جائے، اور ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہمیں۔
لیکن جو جو وقت گزرتا گیا میری یہ خام خیالی بہت جلد دور ہو گئی، کیونکہ علامہ موصوف کی گفتگو، خطبات جو بعد میں کچھ کلپ کی صورت میں بھی آتے رہے، جیسے آج میں نے ان کی آج ایک گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ کلپ بنائے جاتے ہیں اور یہ ایک مافیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جب پوری گفتگو سن لی جائے تو پھر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب جس انداز میں، جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، میں خود ایک دیہات میں رہتا ہوں، دیہاتی ایک مولوی ہوں، کوئی روشنیوں والا شہر نہیں ہے، میرا بہت بڑا ایک بیکورڈ ایریا ہے اور چھوٹی سی کچی مسجد کا ایک پیش نماز ہو سکتا ہوں۔ یہاں کبھی بجلی آتی ہے، کبھی نہیں آتی، لیکن جیسے مولانا صاحب اپنی ہر گفتگو میں اپنی رائے دیتے ہیں، اسلام کی وہ پہلو، ملت خصوصاً ملت تشیع کے وہ پہلو کہ جس میں علماء حقہ نے ہمیشہ تائید کی ہے، مجتہدین نے ہمیشہ تائید فرمائی ہے، اور اس کی علامہ موصوف نے ہمیشہ نفی کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ علامہ صاحب شاید خط رہبر پر ہیں، خط امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پر ہیں، لیکن ان کی جتنی گفتگو میں نے سنی، کافی عرصے سے کچھ ویڈیو بھی دیکھی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ خط نہ ہی میرے رہبر کا ہے اور نہ ہی امام خمینی کا یہ خط ہے، یہ خط، یہ نہج کسی اور طرف جا رہا ہے، اور ان کی تمام گفتگو مجتہدین کی نفی کر رہی ہے۔ اور یہ خود علامہ موصوف خود نہ مجتہد ہیں اور نہ صاحب رسالہ ہیں۔ اگر صاحب رسالہ بھی ہوتے تو کم از کم ان کی تقلید جو لوگ کرتے وہ ان کے لیے حجت تھی، وہ لوگ ان پر عمل کرتے، لیکن علامہ صاحب جب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو اپنی رائے جناب بغیر حوالے کے، بغیر کسی دلیل کے شروع کر دیتے ہیں، خدا جانے یہ کہاں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مجھے لاکھ اختلاف ہے مرزا انجینئر محمد علی سے، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جب بھی وہ آ کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ وہ کتب کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جناب فلاں کتب میں یہ واقعہ ہے، فلاں کتب میں یہ واقعہ ہے۔ اور بلکہ میں یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پیچھے ایک کلپ دیکھا میں نے علامہ جواد نقوی صاحب کا، تو اس کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ نے صحابہ کا حق ادا نہیں کیا اور سنیوں نے بھی بعض صحابہ کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ حکم کلی لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بعض صحابہ سے اختلاف کرتے ہوں گے، یا ان کی ایک ایمان بن چکا ہے، یا ان کی ایک رائے بن چکی ہے کہ ہم نے اختلاف کرنا ہے، اور بعض سنی بھی اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا محمد علی کے کلپ، انجینئر صاحب کے، کہ انہوں نے کئی دفعہ حضرت عمار ابن یاسر پہ گفتگو کی، اور کئی دفعہ حضرت ابو ذر غفاری پہ انہوں نے گفتگو کی، وہ صحابہ کرام جن کو تشیع بھی مانتے ہیں اور جن کو ہمارے اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طرح میں تو اس دن زیادہ میرے دل میں ان کے لیے عزت پیدا ہو گئی، مرزا صاحب کے لیے، کہ جب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی گفتگو کرتے ہوئے، ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے،
رونا ایسے نہیں آتا، دل سے آتا ہے۔ اور مولانا اسحاق بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، خداوند متعال ان کو غرق رحمت فرمائے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ تمام صحابہ کو، چاہے وہ تشیع جن کو مانتے ہیں جیسے علامہ صاحب کے بقول، میں تو کہتا ہوں کہ سب صحابہ کو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں بالقلب، صرف مکانی نہیں بالقلب، ان کو سب شیعہ مانتے ہیں۔ بدر کے شہداء کو کون نہیں مانتا؟ ہم سب شیعوں کے ماں باپ قربان ہوں بدر کے شہداء پر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، احد کے صحابہ جو رسول پر قربان ہوئے ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور خود میری ایک سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب نے خود کتنے صحابہ پہ گفتگو کی ہے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ فقط مکانی نہیں ہر لحاظ سے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہاں بعض علماء سے کوتاہی ہو جاتی ہوگی ان کے مطالعے کی وجہ سے کہ مطالعہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ شیعوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا اور سنیوں نے بھی کچھ صحابہ کو چھوڑ دیا، نہیں، سنی بھی ذکر کرتے ہیں اور شیعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ خواہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں قبلہ۔ اور دوسری بات جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ تراویح ایسے ہے جیسے شیعوں کے ہاں مجلس اہل بیت ہے، مجلس عزا ہے۔ آپ نے بالکل غلط تشبیہ دی قبلہ۔ تراویح ہمارے لیے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کرتے ہیں، پڑھیں، کیونکہ ان کے ہاں پڑھنا ثواب ہے، خلفائے راشدین کی ان کے ہاں سنت ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اس طرح ہے جس طرح تراویح ہے اسی طرح مجلس حسین، پھر آپ نے سب سے بڑی اہم بات اس پوری گفتگو میں وہ یہ ہے کہ آپ نے تضحیک اڑائی ہے علماء کی، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں، چاہے وہ ذاکرین عظام ہوں تشیع کے، کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک اور اس بجٹ، گورنمنٹ ان کو بجٹ دے اور وہ بجٹ اگر ان کو دے دیا جائے تو تراویح پہ وہ تراویح نہیں پڑھائیں گے، وہ حفاظ۔ یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ یہ جتنی کوشش کر رہے تھے تراویح کے لیے یا مجالس کے لیے کہ بھی وہ پیسوں کی لالچ میں کر رہے تھے؟ آپ نے سوء ظن کیا، آپ نے ان کے ہاں یہ ثواب ہے؟ کیا ان کے علماء اتنے لالچی ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یقیناً، میں تو کہتا ہوں وہ ثواب کی نیت سے کر رہے تھے کہ یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ بہترین موقع ہے اور ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور آپ نے گورنمنٹ کو جناب مشورہ دے دیا کہ جناب ان کے لیے بجٹ مقرر کریں، آپ ان کے لیے آپ جو ہے نا ان کو پیسے دے دیں تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ذاکرین کے بارے میں کہ ذاکرین کو بھی پیسے دے دیے جائیں۔ قبلہ میرا ایک سوال ہے، کون سا ذاکر ہے جس نے احتجاج کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہاں آتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ جب بھی حالت اضطراری ہو تو اسلام کے قوانین بے شک اس میں ترامیم ہو جاتی ہیں، امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کون سا اسلام کا واجب ہے؟ مثلا حج ہے، اگر آپ حج کے استطاعت بھی رکھتے ہیں لیکن اگر شرط نہیں پائی جاتی، کچھ اور مسئلے ہیں جو آپ کی توضیح المسائل میں بھی ہیں اور رسالہ عملیہ میں بھی موجود ہیں، تو وہاں پر حج کے لیے جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کرونا کی وجہ سے کوئی بندہ کوئی افیکٹ ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی میری وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے
تو یہ عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جو علماء اہل سنت ہیں اور ذاکرین ہیں، یہ جو شور مچا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ جناب پیسوں کی لالچ میں، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے اس جملے سے اتحاد امت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے کوئی اچھا انداز نہیں اپنایا تبلیغ کرنے کا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اگر آپ نے یہ پیغام پہنچانا تھا تو خوبصورت انداز میں پہنچاتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان کے علماء کرام کو لالچی بنا دیں کہ اگر ان کو گورنمنٹ پیسے دے دے تو وہ تراویح سے دستبردار ہو جائیں گے، اور اگر شیعوں کو آپ ان ذاکرین عظام کو اگر آپ پیسے دے دیں تو جناب یہ ذاکرین گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ غلط۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تراویح حضرت عمر فاروق، یہ سب علماء سنہ ہمارے بھائی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی۔ حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ شروع کرائی جائے۔ پہلے لوگ فرادہ فرادہ پڑھتے تھے، باقول ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجالس حسین تو خود رسول اللہ نے شروع کرائی، اور معصومین علیہ السلام سے یہ روایت ملتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام مجالس کراتے تھے، اور مجالس کا کرانا یعنی یہ سورس ملنا، معصوم کا فعل ملنا، قول ملنا ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمارے اسلامک جو سورس آف لا ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اہم ترین حصہ ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا ہے یا حدیث کا ہے۔ وجوب سے نکال دیا، یعنی ایسے کہ جیسے جو ہے نا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ مستحبات ہے، کریں تو کریں۔ پھر ساتھ دلیل دیا آپ نے کہ جناب جیسے آپ کو روک دیا، بھئی حالت جبر میں اگر میں حج کرنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، اور مجھے آگے نہیں جانے دیتے تو ظاہر مجھ پہ ساکت ہو جائے گا۔ اسی طرح مجلس حسین اگر اسٹیٹ یا کوئی اور علاقے والے یا کوئی اور کچھ لوگ مجھے نہیں کروانے دیتے تو وہ مجھ پہ ساکت ہو جائے گی۔ ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ کیا یہ وجوب میں سے نہیں ہے؟ دوسری بات جو بڑی دکھ بھری بات ہے کہ آپ نے ذاکرین عظام کو لالچی کہا ہے۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ میں خود کئی ذاکرین کو جانتا ہوں جو مجالس حسین پڑھتے ہیں، لیکن وہ تہجد گزار ہے، نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بلا اپنی گفتگو کا انداز بدلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ذاکرین کی داڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب الحمدللہ حالات کے ساتھ ساتھ ذاکرین تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے شرعی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر کس ذاکر نے احتجاج کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی اگر ثبوت ہے تو وہ ذرا آپ اگلے خطبے میں آپ ضرور بیان فرمائیں۔ کس ذاکر نے جا کر احتجاج کیا ہے کہ جناب مجالس بند نہ کی، اپنا کورونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے؟ ملت نے احتجاج کیا ہے، ملت تشیع نے، بانیان مجالس نے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں مجلس حسین نہیں ہوتی یا نہیں ہونے دی جاتی تو وہاں پر بانی اور علاقے کے لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے مجلس کے ذریعے سے، اور ہمیں حسین کے مصائب سنائے جائیں۔ اور آپ نے ذاکرین پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور حکم بھی ایسا لگایا کہ ذاکرین قبلہ۔ پھر بعد میں نے ایک آپ کے چاہنے والے کا کلپ دیکھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ذاکر مجالس ہوتی ہیں، کچھ ایسی مجالس ہوتی ہیں۔ بھئی آپ نے مطلقاً کہا ہے کہ جو ذاکر ہوتے ہیں جن کو فیس کی ضرورت ہوتی ہے،
میں کہتا ہوں کہ فیس کی ضرورت بالکل ان کی ہوتی ہوگی، لیکن ان میں سارے ذاکر بے دین نہیں ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں اس میں، چاہے وہ مولوی مولانا صاحب ہیں وہ بھی تو ذاکر ہیں، اگر کوئی دوسرے جو نثر میں پڑھتے ہیں وہ بھی ذاکر ہیں، لیکن آپ نے یہ کہنا کہ یہ ذاکر لالچی ہیں، اپنے لالچ کی وجہ سے احتجاج، قطعاً غلط ہے۔ اور یاد رکھیں قبلہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا یہ انداز مناسب نہیں ہے، اور یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ آپ قوم سے نہیں لے کے آئے، یہ پاکستانی بچے ہیں، اور یہ بچے وہ بچے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کتنے پشتوں سے آپ شیعہ ہوئے ہیں، ملت تشیع کو اختیار کیا ہے، تو کوئی کہے گا کہ 2 پشتوں سے، کوئی کہے گا کہ 3 پشتوں سے، کوئی کہے گا 4 پشتوں سے، کوئی کہے گا 5 پشتوں سے، کوئی کہے گا 6 پشتوں سے، کوئی کہے گا 7 8 9 پشتوں سے۔ تو برے صغیر میں تشیع پھیلائے کس نے؟ کہ بلا آپ تو آج آئے ہیں، یہ تشیع کس نے پھیلائی کہ جن کے بچے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنا عقیدہ پڑھا رہے ہیں، اپنا عقیدہ ان بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں آپ۔ علماء حقہ کا عقیدہ یہ قطعاً نہیں تھا قبلہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم نے بھی کچھ عرصہ مدارس میں علماء کے قدموں میں بیٹھے ہیں، یہ قطعاً یہ وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان قبیلوں کو کس نے شیعہ کیا؟ آپ نے نہیں کیا قبلہ، آپ تو ملت کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ میں تو اس وقت بھی حیران ہوا جب آپ کے سامنے یہ نعرہ لگا کہ صلو علی محمد روح خمینی آمد، آپ بن گئے کب سے؟ روح خمینی کی روح تو یہ فرماتی تھی کہ عزاداری حسین ہماری شہرگ حیات ہے، اس شہرگ حیات کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جس کو آپ نے تراویح کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ اور پھر وہ ذاکرین جن کو آپ بے دین کہتے ہیں، عقل کل کوئی نہیں قبلہ، معصوم کوئی نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہوں گی ذاکرین سے، انسان کے اندر ایک لالچ کا عنصر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں 100% نہیں، 10% تو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ آج اتنی تعداد میں آپ سٹوڈنٹ سامنے بٹھا کے آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا عقیدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں کو کس نے شیعہ کیا؟ اب ذرا غور کریں کہ برے صغیر میں کس نے تشیع کو پھیلایا؟ یقیناً اگر آپ مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو کرنا چاہیے کہ تشیع کیسے پھیلی یہاں پر، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان ذاکرین کی وجہ سے پھیلی۔ عبداللہ شاہ غازی دربار پہ آپ کبھی گئے ہوں گے؟ نہیں گئے ہوں گے، وہ امام زادہ ہے، بڑے قریب سے مولا علی علیہ السلام کے اولاد میں سے حسنی ہیں، انہوں نے تشیع پھیلائی۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے جب سادات سندھ میں آئے، بڑی مصیبتیں دیکھی، انہوں نے تشیع پھیلائی۔ اس کے بعد جتنے بزرگان دین آئے، انہوں نے تشیع پھیلائی۔ یہ صرف بزرگ نہیں تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، مفسر قرآن تھے، حضرت جیسے کہ قلندر شہباز ہیں، حضرت صدر الدین سید محمد مکی جن کی دربار سکھر میں ہے، اب ان کے بارے میں ذرا غور تو کریں، کیا شخصیت ہے وہ، اس کا مطالعہ کریں آپ۔ حضرت جلال الدین بخاری، حضرت بدر الدین جو الشریف میں ہے، حضرت راجن قتال شہید ثالث لکھتے ہیں کہ برے صغیر میں سب سے پہلے جس نے عزاداری شروع کروائی ذاکرین کے ذریعے سے، اور علل اعلان انہوں نے عقیدہ کو ختم کیا اور ترویج علوم آل محمد شروع کی، وہ حضرت راجن قتال ہے۔
جن کی دربار کروڑ لالیسن میں ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور ہمارے عالم دین گزرے ہیں جن کے بارے میں شہید ثالث بھی لکھتے ہیں، علامہ احمد بن نصر اللہ ٹھٹوی سندھی، اس کی کیا خدمات ہیں، جس کے خواب میں مولا علی آ جائیں اور نجف سے ایک مرزا حسن ابو الحسن اس کے لیے تفسیر کشاف لے کے آئے مولا علی کے حکم سے۔ ان لوگوں نے آزاداری پھیلائی۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے قبیلے، ان کے آباء و اجداد پہ کس نے محنت کی؟ علامہ باقر ہندی نے محنت کی، علامہ قبلہ علی نقن نے محنت کی، سید محمد دہلوی نے محنت کی، حضرت آیت اللہ یار شاہ صاحب کے خود محنت کی اور ان کے قبیلے نے محنت کی، قبلہ غلاب شاہ صاحب کے قبیلے نے محنت کی، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس کے محنتیں ہیں اس میں۔ اسی طرح ذاکرین میں احمد بج بھٹی کی محنت ہے جناب آل اللہ مقامہ کی، اور میں خود گواہ ہوں کہ ایک رات مجھے موقع ملا وہاں رہنے کا۔ وہاں جب میں جا کر رہا تو میں نے دیکھا کہ تقریباً اذان صبح سے پہلے چند بندے آئے، میں نہیں جانتا تھا کون ہے، ان کی قبر پہ آئے، نماز تہجد ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد انہوں نے نماز صبح پڑھی، اس کے بعد اس کی قبر پہ بیٹھ گئے اور وہ دعائیں پڑھی امام سجاد علیہ السلام کی کہ اللہ کی پناہ۔ میں حیران رہ گیا، یہ احمد باج بھٹی کی قبر کی بات کر رہا ہوں جو ذاکر اہل بیت تھا، انہوں نے تشیع پھیلائی۔ مولانا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے قبیلے کے قبیلے شیعہ کیے، اختلاف ہوں گے لاکھ لوگوں کو، تاج الدین حیدری صاحب کے ساتھ بھی اختلاف ہوں گے، لیکن انہوں نے تشیع پھیلائی۔ بلکہ آپ اگر ڈیرہ غازی خان سے لے کر آپ داجل کے علاقے تک آئیں تو آپ یہاں پہ جتنے بھی تشیع ہیں، بلکہ ایک علاقہ ایسا جس علاقے کو منی ایران کہا جاتا ہے، اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے شیعہ ہوئے تو وہ بتاتے ہمیں ایک مسافر سید شیعہ کر کے گیا ہے جس کا نام بھی پتہ نہیں ہے ان کو۔ آج آپ ذاکرین پر ان کی اصلاح کریں، اگر کہیں غلطی ہے تو ان کو اس طرح آپ اصلاح نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو لالچی کہیں، ان کو دھتکاریں، آپ کہیں کہ جناب یہ پیسوں کے لالچ میں احتجاج۔ کس ذاکر نے احتجاج کیا ہے؟ بلکہ احتجاج ملت کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ بانیان مجالس نے احتجاج کیا ہے، ذاکرین عظام نے نہیں کی۔ یہی ذاکر اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ہر کوئی خدمت دین کر رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ غلطیاں بھی ہوں گی ان میں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی بھی مسلک کے علماء پر لالچ کا الزام لگائیں، کسی بھی، اور ہمارے ملت تشیع کے ذاکرین عظام پر آپ لالچ کا الزام لگائیں۔ اور مجلس کے لیے تو نص موجود ہے، آپ اس کو تراویح کے ساتھ تشبیہ دے دیا آپ نے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں قبلہ، کہ یہاں پر ترویج علوم آل محمد کے لیے جتنی سادات نے کام کیا، اور آپ نے سادات کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج سادات کی ساری زمین ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں علم لگا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اب کن باتوں میں پڑ گئے ہیں؟ ہمیں کیا امیدیں تھی آپ سے، لیکن آپ کیا کرنے لگ گئے ہیں؟ پیر فضل حسین شاہ صاحب سرگودے والے، آپ ان کی خدمات دیکھیں۔ یہاں سندھ میں آ کر آپ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے بندے سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، اور آپ کبھی امیر مختار کے بارے میں، کبھی سیاست اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صاحب رسالہ بھی نہیں ہیں، آپ نے ان چیزوں کا بھی انکار کیا ہے، وہ چیزیں جو مجتہد کا حق ہے کہ وہ فتویٰ دے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیں قبلہ، یہ ذاکرین خدمت جو دین کی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ یقین کریں
کہ آپ ان کو لالچ کا تانا مت دیں. آپ مجالس تو آپ بھی پڑھتے تھے. یہ تو اب آپ کے پاس کہیں سے اللہ دین کا چراغ آیا ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ کو مجالس حسین کی ضرورت نہیں رہی. مجالس آپ پڑھتے رہے, فیس بھی آپ وصول کرتے تھے. یہ ضرورت ہے. اور دوسری بات اہم یہ ہے قبلہ کہ علوم دینیا کے معاوضہ لینا کیا جائز ہے؟ اگر ذکر حسین کا معاوضہ لیتے ہیں ذاکر, ہاں یہ بری بات ہے کہ مومنین کو تنگ کرنا, ان کو طے کرنا, ان پہ زبردستی ان کو کہنا کہ اتنے دو تو آؤں گا ورنہ نہیں, یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں, آپ نے قبلہ معاف کرنا, یہ میں گستاخی کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی جنرل سٹور ہے جس کی انکم سے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں. آپ مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ بھی وہ ذکر حسین کے نام پہ پیسے لیتے ہیں, آپ مدرسے کے نام پہ پیسے لیتے ہیں. کہاں سے پیسے آتے ہیں آپ کے؟ آپ کہاں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں؟ اور جو بندہ نماز پڑھائے یا علوم دینیا پر درس و تدریس دے, کیا اس کا معاوضہ لینا ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک فکر کی بات ہے. اور دوستو, میں تمام جتنے بھی پاکستان میں, ہندوستان میں, انگلینڈ میں یا امریکہ میں, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ اگر اس بات پہ آپ تبصرہ ضرور کریں لیکن گالی گلوچ نہیں, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, ایک اچھے انداز میں آپ گفتگو کریں. گالی سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اور مجھے یاد ایک جملہ آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں یہاں سناتا چلوں, کہ مرحوم صفدر ڈوگر صاحب نے قبلہ یار شاہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ قبلہ ڈھکو صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قبلہ یار شاہ صاحب قال اللہ مقامہ نے ایک سرد آہ بھری, اور آہ بھر کے کہتے ہیں کہ صفدر, اب ہم ابھی, وہ سریکی میں بات کرتے تھے, ہم ابھی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مجتہد کیا ہوتا ہے, تقلید کیا ہوتی ہے, اور ڈھکو صاحب نے ایسے متنازع مسائل کھڑے کر دیے کہ ہم کئی سال پھر پیچھے چلے گئے. ان لوگوں کو درد تھا جن کی محنتیں تھیں, جو کئی کلومیٹر پیدل چل کے جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے. آپ کے لیے تو ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوا ہے تشیع پہ قبلہ. آپ, اور یاد رکھیں, میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, مجھے جو حق ہے وہ بھی تو رائے میری سن لیں. اگر آپ کو حق ہے تو ہم چھوٹے مولویوں کا بھی حق ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فساد فی الامہ ہے, فساد فی التشیع ہے, فساد فی الارض کا سبب ہے. اور ہمارے مجتہدین نے قطعاً اس نہج کو اختیار نہیں کیا, اور نہ یہ خط امام خمینی ہے اور نہ یہ خط رہبر معظم ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آج انقلاب ایران کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ عزاداری امام حسین کا ہے. عزاداری کی وجہ سے ہی انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور آج بھی جتنی بقا ہے اس انقلاب کو, وہ بھی عزاداری کی وجہ سے ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ ایسی گفتگو سے آپ پرہیز کریں, اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ طلباء کو, چھوٹے بچے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کو وہ چیزیں پڑھائیں جو تعمیری ہوں, جو معاشرے میں نکل کر وہ ایک سوسائٹی کے لیے مفید شخص بن سکیں, ہر کسی کے لیے. لیکن آپ ان کو ایک عجیب, آپ نے اس کو تصور دے دیا کہ جناب یہ جو, مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ علماء اہل سنت کو آپ نے لالچی کہا ہے کہ گورنمنٹ, اور آپ کے اس فیل کی وجہ سے ایک صوبے کے چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن نکالا اور اس میں لکھا کیونکہ مجالس حسین ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لہذا ان دنوں میں ان کو بند کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں, مجالس حسین اگر بند ہوئیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں شرعن,
آپ امام کے بھی جواب دہ ہیں اور ملت تشیع کے بھی جواب دہ ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کے تمام ان علماء سے جو تراویح پڑھاتے ہیں آپ کو معذرت کرنی چاہیے، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے آپ نے کی ہے، تو خدا رحم کرے آپ پر۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، ویسے اگر آپ سے سہون ہو گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، تو پھر بھی خدا آپ پر رحم کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ صحیح معنوں میں ترویج علوم آل محمد کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔